أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا، اور ظاہر ہو گئے ان کے لیے برے نتائج ما عملوا، ان کے کرتوتوں کے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ہر طرف سے گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ذکر فرمایا ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین نہیں رکھتے تھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کامیابی کے جو راز جو گر لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار نہیں مانتے تھے. آپ نیک عمل کی دعوت دیتے تھے، یہ برے عمل کرتے تھے. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب حشر برپا ہوگا تو وَبَدَا لَهُمْ سیئات ما عملوا، ظاہر ہو گئے یا ظاہر ہو جائیں گے ان کے برے اعمال کے برے نتائج. جو بیجیا وہ کٹنا تے ہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ جو نتائج ہیں وہ عذاب کی صورت میں یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یقیناً عذاب ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ ارشاد فرماتے کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان بن کے رہے گا اس کو عذاب ہوگا، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے پھر ان کو گھیر لیا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اور کہا گیا ان سے آج تمہیں فراموش کر دیں گے ہم. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. یہ باتیں تو حشر میں ہوں گی نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وکیل، اور ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، فراموش کر دیں گے. کما نسیتم، جس طرح تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو. اب بات یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھولے ہوئے ہے. جو بندہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہا اس نے آخرت کو بھلایا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ آخرت کی پرواہ نہیں.
ہر وقت سوچ دنیا کی، آخرت یاد ہی نہیں، بھولا ہوا ہے آخرت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ اس بلانے کا مطلب، اللہ تعالیٰ بولنے بلانے سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تو نے ہمارے حکموں کی پرواہ نہیں کی، ہم نے کہا تھا کہ تو نے ہماری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ جہان چھوڑنا ہے، آخرت آئے گی اور تمہیں اپنا جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو نے کوئی پرواہ نہیں کی، جس طرح دنیا میں تو نے کوئی پرواہ نہیں کی، آج ہم تیری پرواہ نہیں کریں گے۔ وما واکم النار، آج تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، اور آج تم دوزخ میں جلو گے۔ تم نے ہمارے حکموں کو بلا دیا اور ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جب آخرت کا ذکر آتا ہے، پھر گمراہوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذاب کا ذکر آتا ہے، تو بندہ سننے کے باوجود بھی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو بے پرواہی تو اس معاملے میں بندہ برتتا ہے جس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر یعنی وہ جو بات اتنی اہم ہوتی ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو گویا وہ مذاق ہی سمجھ رہا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے ہماری آیتوں کو مذاق سمجھ رکھا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی آخرت کی تمہیں۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ صبح و شام بندہ دنیا میں مبتلا ہے، کام، دن رات بھاگ دوڑ، نماز کی پرواہ نہیں۔ اب ماہ رمضان آ رہے ہیں نا، کام جی نہیں رکھے جاتے۔ روزہ نہیں چھوڑنا مسلمان کے لیے یہ ہے کہ روزہ نہیں چھوڑنا، کام کم کٹ کر لے، روزہ اللہ کا حکم ضرور مان، روزی تو اللہ نے دینی، روزی تو اللہ نے دینی ہے، اپنی مصروفیات کو کم کرے بندہ۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، بس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان کو اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آج کہا جاتا ہے کہ موقع ہے، توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، نیک عمل کر لے، آج نہیں مانتا۔ اس وقت کہے گا کہ ایک موقع مل جائے، اب میں رب کو راضی کروں گا، نہیں ملے گا موقع۔ ایک درویش تھا، مجذوب درویش، ایک دن وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، کسی خبر والے نے اس سے پوچھا ایتھے بڑا ڈیرا لایا جی خیر ہے، تو بڑے مگن ہو، بڑے
مجذوب تھی نا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ پھر معاملہ کتوں تکرا پہنچیا؟ وہ درویش کہنے لگا جی وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے، وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے۔ پھر ایک عرصہ گزرا، اسی آدمی نے نا ان کو قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور بڑا مگن ہے، بڑا کسی بات میں، جس طرح ایک مثال ہی نا بات سمجھنے کے لیے، یہ حقائق ہے۔ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر کی خبریں تو ہوتی ہیں نا، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی ایسی شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے پوچھا آج یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ادھر بھی میں صلح کی کوشش ہی کر رہا ہوں۔ تو ہون کتوں تکرا معاملہ پہنچا ہے؟ کہتے جی اب یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، اب یہ قبروں والے اب یہ مانتے ہیں اب وہ نہیں مانتا۔ ہاں جی، سمجھانے کے لیے یہ ساری بات۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما دیں گا کہ اس وقت یہ بندہ کہے گا کہ مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اللہ فرماتا ہے پھر موقع نہیں دیا جائے گا، ہوگا وہی جو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اب جو اس بات پہ اب یقین نہیں نہ کرتا، اب بھی توجہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس نے آیتوں کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ نے جو بات کی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رب العالمین، بس اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، اور وہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت والا ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ ساری طاقتیں، ساری قدرتیں، ساری کبریائیاں، ساری عزتیں اسی کی ہیں، وہی دیتا ہے جس کو دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے فرما بردار بندے بن کر دنیا